الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ العلی العظیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مومنین کرام، حاضرین کرام، سلام علیکم۔ جانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی حیثیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ کر کیا گیا ہے۔ اگر کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تو ایک نارمل آدمی تھا، چلا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسے آدمی کے لیے ایصال ثواب کا فاتحہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن جلسہ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن جب جانے والا، اب اس کے بعد جو کیٹیگریز ہیں وہ یہ ہیں کہ جانے والا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے تو چھوڑ کے جاتا ہے لیکن دوسروں کے لیے وہ کچھ نہیں دے کے جاتا، تو پھر اس کے اپنے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قبر کو منور بھی کرتے ہیں، قبر کے زیارت کے لیے ہر جمعرات کو جاتے بھی ہیں، اور جب تک اس کی دی ہوئی چیزیں چھوڑ کے جائے، اس کا ترکہ اور جو وراثت میں چھوڑ کے گیا وہ باقی رہتا ہے، تب تک یہ محبت باقی رہتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ محدود ہو جاتا ہے گھر والوں تک۔ لیکن جب جانے والا ایک ایسی شخصیت ہو جو نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ اپنی پوری قوم کے لیے کچھ دے کے جا رہا ہو، تو پھر اس کے ثبوت کے لیے ایسے جلسات ہوتے ہیں، ایسے اجتماع ہوتے ہیں جہاں قوم و ملت کے لوگ جمع ہو کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ چلا تو گیا ہے لیکن اس کی یادیں ہمارے دلوں میں بھی باقی ہیں، اس کی یادیں ہماری قوم میں بھی باقی ہیں، اور اس کی چھوڑی گئی چیزیں ہماری قوم کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ ہم ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں۔ مولانا موصوف جو عظیم چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ان کے کلمات، ان کے بیانات، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی تقاریر وغیرہ وذالک، لیکن وہ عظیم یونیورسٹیاں، وہ عظیم کالج ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، قوم کے جوانوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، قوم کے بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے۔ کیوں؟ تاکہ قوم علم کے میدان میں آگے بڑھے۔ علم کے میدان میں آگے بڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پریزنٹ ٹائم میں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یہ جان لیجئے کہ یہ دو چیزیں ضد ہیں ایک دوسرے کی، جیسے پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کالا اور سفید ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طریقے سے مسلم اور جاہل یہ ایک دوسرے کی ضد۔ جس کا رسول یہ کہہ کے جا رہا ہو کہ تعلیم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، جس قوم کا نبی یہ کہہ کے جا رہا ہو کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، اس قوم میں اگر کوئی ایک فرد جاہل رہ جاتی ہے تو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ آپ کے سامنے ان کے کالج جو موجود ہیں، وہ ایرا میڈیکل، دوسرا علی گڑھ میں مدینہ العلم، تیسرا یونٹی۔ یہ علم ہے کیا؟ یہ تعلیم ہے کیا؟ اس سے ہوتی کیا ہے؟ پہلی چیز، یہ علم ہمیں محفوظ بناتا ہے۔ یہ علم ہمیں محفوظ بناتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں کوئی کیٹیگری نہیں بتا رہا ہوں کہ دینی علم یا دنیاوی علم، نہیں، صرف بات علم کی ہو رہی۔ جو بھی علم ہوگا وہ ہمیں محفوظ بنائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ علم ترقی کا ضامن ہے۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ترقی نہیں، ہمارے پاس ترقی نہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، وہ یہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس علم ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو تعلیم کے اس معیار پہ تو لائیے جس کے لیے پروردگار نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پروردگار آپ کو اس علم کے بدلے میں دیتا کیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اس کی دعوت پہ لبیک کہنا شروع کریں گے تب وہ دینا شروع کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق لبیک کہیں گے تو اس کی استطاعت اور اس کی قدرت تو محدود ہے ہی نہیں، لامحدود ہے۔ وہ کتنا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں، حفاظت کا ذریعہ ہے علم، ترقی کا باعث اور ضامن ہے علم، اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کا ذریعہ علم۔ آج ساری دنیا کا مسلم سماج، ساری دنیا کا مسلمان خوف زدہ ہے، کہیں نہ کہیں یہاں بھی ایک خوف طاری ہو رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے
کہ مسلمان خوف کے عالم میں زندگی گزارے، لیکن ہمیں اپنے تعلیمی معیار کو اس معیار پہ لے کے جانا ہے کہ ہم کسی سے خوف نہ کھائیں، بلکہ ہمارے سامنے آنے والی باطل طاقتیں خوفزدہ ہو کر رہ جائیں ہمارے علم کو دیکھ کر اور ہماری علمی صلاحیتوں کو دیکھ کر۔ غور کریے آپ، میں ساری دنیا کی ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک ملک کی ایک محدود دائرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ غور کریے، پریزنٹ ٹائم میں ایک ٹی وی چینل نے شروع کیا کیا، اس خوف کو پیش کرنا شروع کیا۔ دیکھیے خوف کیا ہے، کہ لو جہاد کے بعد اب ایک نیا جہاد انہوں نے شروع کیا ہے، کس نام سے؟ آئی ایس جہاد، پی سی ایس جہاد، سول سروسز جہاد۔ ہم نے ابھی شروع نہیں کیا ہے تب یہ خوف ہے، کہیں اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تب کتنا خوف ہوگا۔ یعنی کیا ہے پیغام، کیا پہنچ رہا ہے؟ پیغام یہ پہنچ رہا ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ یہاں پر پہنچ گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ابھی نہیں پہنچے تب اتنا خوف ہے، کہیں وہاں پر پہنچ گئے تو کیا ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز، میں پریزنٹ ٹائم میں جو عظیم حادثہ ہوا اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس حادثے کا ریزن جو میرے پاس 3.5 منٹ اور رہ گئے، اس حادثے کا جو ریزن ہے وہی تعلیم کی ترقی ہے، علمی ترقی ہے۔ قسم خدا کہ اس کے علاوہ کوئی ریزن ہے ہی نہیں۔ جو سب سے مین ریزن، جو سب سے بڑا ریزن ہے، کیا ہے؟ کون سا واقعہ ہے جو عظیم حادثہ ہے پریزنٹ ٹائم میں ایک دم لیٹسٹ؟ محسن فخری زادے کون ہے؟ فورن پالیسی 2 مہینے میں ایک بار امریکہ میں ایک میگزین شائع ہوتی ہے، اس نے ایک لسٹ نکالی 500 لوگوں کی، کہا یہ دنیا کے سب سے پاورفل لوگ ہیں۔ 500 آدمی جو دنیا کے سب سے پاورفل لوگ ہیں، ان میں سے 5 ایرانی ہیں، ان 5 ایرانیوں میں سے ایک نام محسن فخری زادے کا ہے۔ 7.5 ارب آبادی والا ملک، اس میں 500 لوگ پاورفل، اس میں 5 کا تعلق ایران سے، جن میں ایک محسن فخری زادے ہیں، جن کو پچھلے مہینے نومبر کی 27 تاریخ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ غور کریے کیوں شہید کیوں کیا گیا؟ دا وال اسٹریٹ جرنل نے ان کو کیا کہا ہے؟ ایٹمک ویپنز گرو۔ اور کہیے کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں شہید کیا؟ ایک چھوٹے سے ملک کا ایک چھوٹا سا آدمی، کیوں؟ کہا اگر اس کو ہم نے شہید نہ کیا تو یہ ایران کو وہ دے دے گا جہاں تک ایران ابھی نہیں پہنچا ہے۔ میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ایک مسلم کنٹری کی، میں بات کر رہا ہوں عالم اسلام کی، میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی۔ اس دائرے کو محدود مت ہونے دیجئے۔ نہیں، اگر یہ پاور ایران کے پاس آئے گی تو صرف ایران کے پاس نہیں آئے گی، مسلمان کے پاس آئے گی، اسلام کے پاس آئے گی۔ یعنی وہ چاہتے یہ ہے کہ اسلام نیوکلیئر پاور سے دور رہے، محروم رہے۔ یعنی ایک سائنسداں جس نے اتنی ترقی کی کہ وہ نیوکلیئر پاور تک پہنچ سکتا تھا اور اسلام کو وہ طاقت دے سکتا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا تاکہ اسلام نہ پہنچنے، اسلام اس پاور تک نہ پہنچنے پائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس مرحلے تک پہنچے؟ کیا ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے؟ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ کس کی ہمت تھی جو امریکن بیس پہ حملہ کرتا، فوجی چھاونی پہ حملہ کرتا؟ تھی کسی میں ہمت؟ اتنے بیس بنا رکھے انہوں نے، صرف پرشین گلف میں 8 بیسز ہیں، اور وہ بھی سارے مسلم کنٹریز کے اندر۔ کسی میں ہمت تھی؟ نہیں تھی۔ ایران نے شہید قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے عین الاسد چھاونی، جو عراق کی سب سے بڑی چھاونی تھی، اس پر میزائل کا حملہ کیا، ڈرون سے بھی حملہ نہیں کیا ہے، میزائل سے حملہ۔ میزائل سے حملہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اینٹی میزائل سسٹم کا میزائل کو نہ روک پانا یہ بڑی۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا تھا؟ ایک وقت میں 2 کام ہو رہے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو میزائل چلا رہے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو ان سسٹم کو ہیک کر رہے تھے، جو میزائل کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ علم سے۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ ایک اسکول میں فنکشن ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، معاف کریے گا، یہ جلسہ ہو رہا ہے خراج عقیدت کے عنوان سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا، 4 سیکنڈ باقی، میں سمجھتا ہوں باتیں اور بھی تھی لیکن وقت نہیں ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ خراج عقیدت مولانا کلب صادق صاحب کو اللہ ان کو جوار محمد والے محمد میں جگہ عنایت فرمائے. خراج عقیدت یہ نہیں ہے کہ ان کے نام سے اجتماع کیا جائے. اصل خراج عقیدت یہ ہے کہ ان کے ہدف اور مقصد کو آگے بڑھایا جائے. شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.